ایک طرف پاکستان اپنی تیزی سے بڑھتی آبادی پر پریشان ہے، لیکن ساتھ ہی ملک میں جانوروں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر مطمئن بھی۔ ماجرا یہ ہے کہ محکمہ شماریات نے ملک میں جانور شماری کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ایک سال کے دوران مختلف جانوروں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ملک میں جانوروں کی مجموعی تعداد 5,75,40,000 سے بڑھ کر 5,97,11,000 تک پہنچ گئی ہے۔ جن جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ان میں بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گھوڑے، خچر سمیت گدھے بھی شامل ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن مویشیوں کی تعداد میں 4 سے 23 لاکھ تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، لوگ ان پر زیادہ بات کرتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ گدھوں کی تعداد پر زیادہ گفتگو اور طنز و مزاق کرتے نظر آتے ہیں۔ اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ گدھوں میں اضافے سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں 1,09,000 کا اضافہ ہوا۔ نہ صرف مقامی سطح پر گدھوں کو مال برداری میں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ان کا گوشت اور کھالیں چین کو ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں۔ چین کو گدھوں کے گوشت اور کھالیں برآمد کرنے کے معاہدے کے بعد سے پاکستان میں باقاعدہ طور پر گدھوں کی فارمنگ کی جانے لگی ہے، جن سے ہر سال ملک بھر میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وفاقی وزارت برائے قومی تحفظ خوراک کے ماہر ڈاکٹر اکرام کے مطابق چین سے معاہدے سالانہ 2,16,000 گدھوں کی کھالوں اور گوشت کی ترسیل کے حوالے سے ہیں۔ یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ چین گدھوں کا گوشت اور کھالیں کیوں امپورٹ کر رہا ہے اور اسے کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چینی باشندے گدھے کے گوشت کے برگر انتہائی شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ برگر شمالی صوبے ہیبے کی خاص سوغات میں شامل ہیں۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس شہریوں کو راغب کرنے کے لیے گدھوں کے گوشت سے بنے کھانے فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں۔ گدھوں کی کھالیں چینی کمپنیاں دوائیاں بنانے میں استعمال کرتی ہیں۔ گدھے کی جلد سے حاصل کردہ کولیجن روایتی ادویات میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھالیں مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، جن میں خون کے بہاؤ کو درست اور نیند کی کمی دور کرنا شامل ہے۔ خشک کھانسی کے علاج وغیرہ میں بھی یہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق گدھے کی کھال میں موجود جیلیٹن سے ایک اور دوا کی بھی مانگ بہت ہے، جسے ایجیاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوا میں انسانی خوبصورتی اور جوانی کو برقرار رکھنے والی خصوصیات موجود ہیں۔ جیلیٹن کی تیاری کے لیے گدھے کی کھال کو ابال کر پاؤڈر، گولیاں یا مائع کی شکل میں دوا بنائی جاتی ہے۔ گدھے کی کھالوں کی تجارت کے خلاف سرگرم برطانوی فلاحی تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں گدھوں کی تعداد تقریباً 5,30,00,000 کے قریب ہے۔ ان میں سے لگ بھگ 2/3 گدھے افریقی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہر سال کم از کم 59 لاکھ گدھوں کو کھال کے لیے مارا جاتا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں کہ دیگر جانور کتنی تعداد میں بڑھ گئے ہیں۔ سب سے بڑا اضافہ بکریوں میں ہوا، جن کی تعداد میں 23,58,000 کا اضافہ ہوا ہے اور ان کی کل تعداد 8,93,93,000 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑا اضافہ بھینسوں کی تعداد میں دیکھنے میں آیا ہے۔ بھینسوں میں 13,78,000 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں بھینسوں کی تعداد 4,63,10,000 سے بڑھ کر 4,76,88,000 تک پہنچ گئی ہے۔ بھیڑوں کی تعداد میں 3,88,000 کا اضافہ ہوا۔ مجموعی تعداد 3,27,31,000 سے بڑھ کر 3,31,19,000 ہو گئی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں اونٹ 14,000 بڑھ گئے۔ اب ان کی تعداد 11,63,000 سے بڑھ کر 11,77,000 ہو گئی ہے۔ خچروں کی تعداد میں 3,000 اور گھوڑوں کی تعداد میں 1,000 کا اضافہ ہوا۔ خچروں کی تعداد 2,27,000 اور گھوڑوں کی تعداد 3,83,000 ریکارڈ کی گئی۔